ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ مزارات پر جا کر قبر کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چوم رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ علماء ہیں؟ جی ٹھیک۔ تو اس پر ہمارا موقف موجود ہے، ہم ہر وقت ہم نے اس پر کئی جمعے پڑھائے ہیں، ہمارے فتاوی موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ جی تو مسلک جو ہوتا ہے اس کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں یا وہ مستند کتابیں ہوتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم نے جیلم کی سطح پر بھی سلمان پارس پر جو میلہ ہوتا ہے اور جو وہاں پہ جو سرکس لگتی ہے، اس پر ہم نے ڈی پی او کے صاحب کے پاس ہم پچھلے سال بھی گئے ہیں، اس سے پچھلے سال بھی گئے ہیں، ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین ملا جہلم کے شیخ الحدیث، رئیس دارالافتاء اور مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ کے خطیب مفتی حسن رضا یلدرم صاحب۔ ہم مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ دیوبند حضرات، اہل حدیث حضرات، اہل تشیع اور خصوصی طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں اولیاء اللہ پر اور اس کے بعد پھر جو مزارات ہیں ان پر، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ مزارات پر جا کر قبر کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چوم رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ علماء ہیں یا علماء ان لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں؟ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ اس حوالے سے آپ سب سے پہلے آپ کی میں بات کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ترجمان ہیں نا بر صغیر پاک و ہند میں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، اور حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تین بزرگوں کی تشریحات کی روشنی میں ہم عقائد اور نظریات اپناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے جو تشریحات یہاں پہ کی ہیں ہماری زبان میں، ہمارے عرف میں، تو ہم کسی بھی کتاب میں امام اہل سنت کی کوئی کتاب ہو یا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو، یا کسی بھی آج بھی کسی اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار عالم دین کو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مزارات پہ سجدے کرنا جائز ہے، مزارات پہ جو ہے وہ جا کے ناچنا اور بھنگڑے ڈالنا اور جناب وہاں پہ جا کے خرافات کرنا یہ جائز یا اس کا دفاع کیا جائے؟ نہیں، ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، یعنی ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، تو سجدہ تعظیمی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعبدی جو ہے وہ شرک ہے، اگر خدا سمجھ کے کسی کو سجدہ کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، اور اگر کسی کو خدا کا بندہ سمجھ کے اس کی تعظیم کے طور پر کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ہمارا موقف موجود ہے، ہم ہر وقت ہم نے اس پر کئی جمعے پڑھائے ہیں، ہمارے فتاوی موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ تو مسلک جو ہوتا ہے اس کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں یا وہ مستند کتابیں ہوتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے۔ باقی رہا عوام کا معاملہ، تو وہ دربار جو عوام کے کسٹڈی میں ہیں اور خاص طور پر اوقاف کے ذمہ ہے، تو وہاں پہ اب علماء تو جا کہتے ہیں، ہم نے جیلم کی سطح پر بھی سلمان پارس پر جو میلہ ہوتا ہے اور جو وہاں پہ جو سرکس لگتی ہے، اس پر ہم نے ڈی پی او کے صاحب کے پاس ہم پچھلے سال بھی گئے ہیں، اس سے پچھلے سال بھی گئے ہیں، ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں اور خطبات بھی ہمارے دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو ترجمان ہیں نا، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت جہاں پہ نظر آتی ہے اور شریعت کے مطابق جہاں پہ حاضری ہوتی ہے، تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے جو جیلم کے اندر دربار شریف ہے، آستانہ علیہ خانقاہ سلطانیہ کالا دیو شریف، آپ وہاں پہ جائیں، آپ وہاں آپ کو نظر آئے گی شریعت، وہاں پہ آپ کو عورتوں مردوں کا اختلاط نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ آپ کو سبز چولے پہنے ہوئے ناچتے ہوئے ملنگ نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ آپ کو قاری قرآن حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علماء کرام وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، شریعت وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو جید علماء کرام پاکستان کے جتنے وہاں کے وہ بیعت ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام، جن میں بڑا نام حضرت خادم حسین رضوی صاحب کا ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ترجمانی ہمارے مزارات ہیں جو ہے، ہم جو شریعت کے مطابق ہے، ہم بھی ان کے خلاف ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں، بلکہ اس پر تو آپ اگر کتابیں پڑھیں تو اتنے سخت ہمارے بزرگوں کے جملے موجود ہیں، تو ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، نہ یہ ہماری ترجمانی ہے۔ وہ ایک الگ لوگ ہیں جو ان کے تو کلپ آپ نے دیکھے ہیں، جو پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان پر کیا ان کے سامنے لوگ ناچ رہے ہیں یا ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، کپڑے بھی عورتوں والے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ الگ ایک فرقہ ہے جن کو گمراہ اور ضالہ کہا جاتا ہے، اور ہر دور میں یہ موجود رہے ہیں۔ آپ اگر علماء کرام، آپ رسالہ کو شریعہ پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں، آپ داتا صاحب کو پڑھیں، تو اس زمانے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب سے بھی پہلے ان کی تعلیمات پڑھیں، تو اس زمانے میں یہ لوگ موجود رہے ہیں، ان کا رد بھی
موجود ہے. لہذا آپ یہ جو ہے نا ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس میں خرافات کرتے ہیں, ہاں جی نہیں وہ لوگ جو ہمارے ذمہ ہی لگاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس میں فرق کریں کہ صحیح تعلیمات بریلویت کی کیا ہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور علماء کی کیا ترجمانی ہے. اس لیے یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ غلط کام بھی کسی کا آپ وہ مسلک کے ذمہ ڈالیں, یعنی ایک بندے کے عمل کو دیکھ کر پورے مسلک پر اٹیک کرنا. جا نہیں, وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں, جاہلوں کی وہ اعمال ہیں. ہم ان کے خلاف ہم ان کو ہمیشہ کرتے ہیں, خطبات دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں اس پر کہ بھائی جب بھی عرس کا موقع آتا ہے تو ہم نے آپ کو ایک نمونہ پیش کر دیا ہے. کلہار شریف آپ کوٹلی شریف چلے جائیں یا کالدیو شریف چلے جائیں, کالدیو شریف حاضری ہے ماشاءاللہ, بہت ہی روحانی ماحول ہوتا ہے. انشاءاللہ جب بھی حاضری اب ناظرین کو بھی وہاں کا پورا ماحول دکھائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کا وہاں پر روحانی ماحول ہے. اور یہی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو مزارات ہیں جہاں پر علماء کا کنٹرول ہے, اصلی ترجمان یہی لوگ, وہ جو محکمہ اوقاف کے اندر ہیں یا جہاں پر علماء نہیں ہیں, وہاں پر جو کچھ خلافات ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں. نہیں, ہم نہیں, اہل سنت کے علماء نہیں. جزاک اللہ.